ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام کی تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جو اکیلا تنہا اس کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، وہی داتا، وہی گنجوش، وہی غوث اعظم ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ انکی اطلاع تعالیٰ و سلام امام الانبیاء سید اولاد آدم فخر کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، رحمت و مغفرت کی دعائیں تمام کے تمام صحابہ کے لیے اور محدثین کے لیے، اولیاء دین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سب کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ عربی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے عروج کے ساتھ ساتھ اس عربی کیلنڈر کو بھی بہت عروج تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اپنی تہذیب و تمدن کو، رواج کو پس پشت ڈال دیا۔ بہرحال مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب سے زمین اور آسمان بنائے تب سے اللہ نے سال کے اندر 12 مہینے رکھے، اور 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے اللہ نے شروع سے حرمت والے بنائے ہوئے۔ اس کے اندر کیا کیا توجیہات ہو سکتی ہیں وہ الگ اس بات کے نظر۔ قرآن مجید کی آیت کا سیدھا ترجمہ یہی ہے کہ میں نے جب سے زمین بنائی تب سے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلے 3 اکٹھے ہیں، ان میں ایک ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ اور تیسرا محرم، یہ تینوں اکٹھے آتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی قدر صرف امت محمدیہ کی نہیں بلکہ پیچھے جو امتیں گزری وہ بھی اس کی بڑی قدر کیا کرتی تھی، بڑا ادب اور احترام تھا ان کی نظر میں بھی اس کا۔ بہرحال مختصر یہ کہ یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اس کا امت محمدیہ کے کسی خاص چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فتح الباری کی یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے یہ جو 3 مہینے پیدر پہ حرمت والے بنائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جب ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے لیے آنا ہوتا تھا خانہ کعبہ کا، چونکہ لمبا سفر ہے، لوگ مہینوں پہلے نکلتے ہیں اور واپس اپنے گھر تک پہنچتے مہینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس دور میں جہاز اور اس طرح کی سواریاں تو نہیں تھی، تو اس لحاظ سے یہ 3 مہینے حرمت والے بڑے فائدہ مند ہوا کرتے تھے۔ لوگ بڑی آرام سے اس مہینوں میں نکلتے، ذوالقعدہ میں اپنے گھروں سے نکلتے، ذوالحجہ تک خانہ کعبہ پہنچتے، حج کرتے اور واپس محرم کے مہینے تک اپنے گھروں میں پہنچ جاتے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، یہ بات شروع سے مسلمانوں میں کیا بلکہ انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو بنایا تو زمین کے ہر حصے سے مٹی کا ایک ٹکڑا لیا۔ تو جس طرح زمین مختلف ہوتی ہے، بعض بنجر ہوتی ہے، بعض زرخیز ہوتی ہے، بعض سخت ہوتی ہے، بعض نرم ہوتی ہے، تو جس طرح مٹی کے اندر قسمیں مختلف ہیں، اسی طرح انسانوں کی نیچر بھی مختلف ہے، انسانوں کی فطرت بھی مختلف ہے۔ بعض انسان بڑے اچھے دل کے ہوتے ہیں، بعض بڑے نرم دل کے ہوتے ہیں، بعض سخت دل کے ہوتے ہیں، بعض میں نرمی کا پہلو نہیں ہوتا، بعض بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، بعض کے اوپر جتنی مرضی باتیں کرو ان کو اثر ہی نہیں ہوتا، رحم ہی نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ مٹی کا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر۔ تو شروع سے ہی یہ انسانوں کے اندر یہ معاملہ رہا کہ جب کسی کو دنیا کی محبت اس کے سر پہ چڑھی، دنیا کے لالچ کے پیچھے لگ گئے، اس نے لوگوں کو ایک دوسرے کو لوٹنا بھی شروع کیا۔ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، چوریاں، ڈکیتیاں، ایک دوسرے کی لوٹ مار، قتل و غارت۔ چونکہ لوگوں نے، قبیلوں نے دور دور سے حج کرنے آنا ہے، تو جب انہوں نے حج کرنے نکلنا تو جنگ کا پلان اور ہوتا ہے، طریقہ اور ہوتا ہے، حج کے لیے سفر اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو 3 مہینے حرمت والے بنائے، اس کے اندر حج کرنا لوگوں کے لیے بڑا سہولت مند ہو گیا، کیونکہ حرمت کے مہینوں کا لحاظ کرتے ہوئے لوگ چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت
دشمنیاں، لڑائیاں، جنگ یہ روک دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی دو قبیلوں کے درمیان جنگ لگی بھی ہوئی ہے، اختلافات چل بھی رہے ہیں، تو لڑائی کرنے کا وقت اگر آ بھی جاتا، نوبت پہنچ بھی جاتی لڑائی تک، تو وہ یہ دیکھتے کہ نہیں یار بھی حرمت والا مہینہ ہے، یہ گزر جانے تو لڑائی اس کے بعد میں کر لیں گے، کہ حرمت والے مہینوں کی ایک قدر ان کے دل میں بھی بیٹھی ہوئی۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ہجرت کر کے چلے گئے تو غزوہ بدر سے پہلے 8-9 چھوٹے چھوٹے سمجھے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے غزوات یا سریے کہہ لیتے ہوئے صحابہ کرام مختلف مہمات پر گئے۔ ان میں سے ایک مہم یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر جو آ رہا تھا مسلمانوں کے 10-15 لوگوں کو ان کی رہنی کے لیے بھیجا۔ اس لشکر کو روکنا تھا، ہوا یہ کہ جب مکے کے بالکل قریب پہنچا اس لشکر کا تعاقب کرتے کرتے اب ایک دن رہ گیا تھا حرمت والے مہینے کے داخل ہونے میں، یعنی کہ اگلے دن حرمت والا مہینہ شروع ہو جانا تھا اور اگلے دن حرمت والا مہینہ ختم ہو جانا تھا، یعنی کہ حرمت والے مہینے کا آخری دن تھا، محرم الحرام کا آخری دن تھا۔ اب اگر ایک دن ویٹ کرتے، ان کے تعاقب میں رہتے، ان کو نہ پکڑتے، تو اس لشکر نے بیت الحرام میں داخل ہو جانا تھا، یعنی کہ حرمت والے شہر میں داخل ہو جانا تھا۔ جس طرح حرمت والے مہینوں کی حرمت ہمارے لیے، اسی طرح خانہ کعبہ کی بھی حرمت ہے۔ وہاں پر آپ لڑ نہیں سکتے، وہاں پر جھگڑا نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ پودے نہیں کاٹ سکتے، کس شکار نہیں کر سکتے۔ تو اب جس لشکر کے تعاقب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا، یہ لشکر کا جو تعاقب کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آج آخری دن حرمت والے مہینے کا، لیکن اگر آج ہم نے انتظار کیا اور ان کو سفر کرنے دیا تو کل تک جب حرمت کا مہینہ ختم ہوگا اتنی دیر تک یہ خانہ کعبہ کی حرمت میں داخل ہو چکے ہوں گے، یہ مکہ کی وادی میں داخل ہو چکے ہوں گے، تو پھر ان کو پکڑنا اور قتل کرنا یا ان سے سامان چھیننا پھر یہ بھی غلط ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے وہیں پر ان کو پکڑا، ایک دو ساتھیوں کے قتل بھی ان کا سامان لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے طور پر صحابہ کو ڈانٹا بھی اور وہ مال بھی ان کو واپس کر دیا، اور جو ایک دو قتل ہوئے تو ان کی دیت بھی نکال دی۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ مکے والے لوگ حالانکہ بت پرست تھے، حالانکہ ان کے اندر بڑی زیادہ بد تہذیبی تھی، بہت زیادہ بد کردار تھے، بہت زیادہ بد اخلاق تھے، ساری خرابیاں ہونے کے باوجود حرمت والے مہینوں کا ان کو بھی پتا تھا۔ انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈے کیا مکے کے اندر کہ یہ دیکھو یہ کس طرح کا نبی ہے، اس نبی کو حرمت کے مہینوں کے تقدس کا خیال نہیں ہے۔ اس کے ساتھیوں نے آ کے دیکھو حرمت والے مہینے میں ہمارے لشکر کو لوٹ لیا ہے، حالانکہ حرمت والے مہینوں میں تو عام لوگ نہیں لوٹا کرتے، یہ کس طرح کا نبی ہے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جتنے بھی بد تہذیب تھے حرمت والے مہینوں کا پاس ان کو بھی تھا۔ باہر بسم اللہ کے نبی کا قصور بھی نہیں تھا، صحابہ کرام ان کی اپنی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ان کو باقاعدہ دیت دی، ان کو اس کا معاوضہ بھی دیا کفار کا جس کا نقصان ہو رہا تھا۔ یہ واقعہ رحیق المختوم کے اندر موجود ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے تب سے اللہ نے 12 مہینے بنائے، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا، لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا، ایک دوسرے کو لوٹ مار سے گریز کرنا ویسے تو ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں کی حرمت بہت زیادہ ہے اور اس چیز کا خیال ہمیشہ سے لوگ رکھتے آ رہے ہیں۔ ایک یہ بات، اسی لیے یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی خاص فضیلت یہ میدان کربلا کی اس طرح کے واقعات کی وجہ سے، حالانکہ حرمت والے مہینوں کے ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ محرم الحرام یہ مہینہ کیا فضیلت والا ہے؟ ہاں، اس کی فضیلت کس لحاظ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ اگر میں روزہ رکھنا چاہوں تو کس مہینے کا روزہ رکھا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے مہینے کے روزے رکھنے کا کہا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تم اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محرم کے روزے بڑی کثرت سے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ غالباً جو یوم عاشورہ اس کا روزہ تو فرض قرار دے دیا گیا تھا مسلمانوں نے، اتنی پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے اس کے بعد یہ یوم عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اعلان کیا، اب تم میں سے جس کا دل کرتا ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، نہیں دل کرتا تو نہ رکھے۔
لیکن رمضان کے چونکہ اب فرض ہو چکے ہیں اس لیے وہ لازمی رکھتے ہیں. تو یعنی کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے روزے بڑی کثرت سے رکھا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے اس کی فضیلت یہ تو ہے اور یہ فضیلت بھی پہلے چلی آ رہی ہے. اور اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک یوم عاشورہ کا دن ہے 10 محرم کا. 10 محرم کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے رکھتے تھے. جیسا میں نے بھی بتایا کہ باقاعدہ مسلمانوں میں فرضیت کا درجہ رکھتا تھا یہ روزہ. جب مدینے میں ہجرت کر کے آئے مدینے کے لوگ بھی یہ روزہ رکھتے تھے. یہودی تقریباً یہودی بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے, کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں غور ہی نہ کیا, لیکن 10 ہجری میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ ہر سال 10 محرم کا روزہ یہودی بڑی کثرت سے رکھتے ہیں. ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن بنی اسرائیل کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی, اور اس نجات کی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی تو وہ تو میرا بھائی ہے, کیونکہ نبی نبیوں کے بھائی ہوتے ہیں, تو وہ میرا بھائی ہے, تو میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اس خوشی کو مناؤں, روزہ رکھوں. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو, میں تمہاری مخالفت کرتے ہوئے آئندہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. یہ بات کہہ دی. اب آئندہ سال محرم کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. مطلب یہ موقع ہی نہ ملا کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے, 10 کا بھی رکھنا ہے, یا صرف 9 کا رکھنا ہے. تو بہرحال یہ حدیث اس طرح سے ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا اختلاف ہے. بہت سارے علماء, جس میں میرا اپنا بھی رجحان اسی طرف یہ ہے, بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے کہ کفار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرتے ہوئے یہ روزہ رکھنا تھا نا, تو مخالفت کرتے ہوئے روزہ 9 محرم کا رکھیں. اگر تو 9 محرم کا روزہ رکھیں گے تو یہودیوں سے مخالفت ہوگی. صحیح مخالفت تو تب ہی ہوگی کہ جس دن وہ روزہ رکھ رہے ہیں ہم اس دن روزہ نہ رکھیں, جس دن ہم رکھ رہے ہیں اس دن وہ روزہ نہ رکھیں, یہ مخالفت بنتی ہے. تو بہرحال 9 محرم الحرام کا موضوع جو روزہ ہے, اکثر محدثین کا اس چیز کے اوپر موقف ہے کہ اب 9 محرم کا روزہ جو ہے وہ رکھیں. اس کی فضیلت یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے پوری امید ہے اللہ سے کہ 9 محرم والے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یعنی کہ پورے سال میں آپ سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اس سال کے سارے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بن جائے گا. یعنی کہ اس روزے کی وجہ سے مجھے اللہ سے پوری امید اور پچھلے پورے سال کے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ اس روزے کی فضیلت ہے. بہرحال کچھ محدثین کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں آئندہ سال 9 محرم کا رکھوں گا, تو اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے 9 کا بھی رکھ لیں, 10 کا بھی رکھ لیں. آگے آپ کو جو موقع پسند ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح یہ جیسے دیکھیں پاکستان اور انڈیا اکٹھا آزاد ہوا تھا, لیکن ایک دوسرے کی مخالفت میں دشمنی میں ہم نے 14 اگست کو اعلان کیا کہ ہم آزادی منائیں گے, اور انہوں نے 15 اگست کو اعلان کیا. ایک دوسرے کی دشمنی میں مخالفت میں, حالانکہ آزاد تو اکٹھا ہوا ہے. تو اسی طرح یہ آزاد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو رات کے اندھیرے میں لے کر نکلے تھے. تو بہرحال مختصر یہ کہ ان لوگوں نے 10 کا رکھا ہے. یہ بات مجھے زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر پراپر مخالفت ان کی کرنی ہے تو آپ 9 محرم کا رکھو. باقی جو بھی اس طرح کے جو فروئی چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں جس کی اسلام کے اندر گنجائش ہے, اتنی سختی چیزوں میں کرنی بھی نہیں چاہیے. میں نے دلیل دونوں بتا دی ہے, جو آپ کو زیادہ مناسب لگے آپ اس پر عمل کریں. بہرحال کوشش کریں 9 محرم کا روزہ ضرور رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا انشاءاللہ. اب تیسری بات محرم الحرام کے حوالے سے, اس کے اندر ایک واقعہ سنایا جاتا ہے خاص طور پر میدان کربلا کا, اور اس واقعے کو سنا کر عجیب قسم کے جذبات لوگوں کے ابھارے جاتے ہیں. تو میں سب سے پہلے اصولاً آپ کو 1-2 باتیں سمجھا دوں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان بنائے, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سورج گرہن, چاند گرہن, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان چیزوں کا کسی کے مرنے سے, کسی کے جینے سے, کسی حادثے سے کوئی تعلق نہیں ہے. قطعاً کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم آپ اکلوتا بیٹا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا, وفات پا گیا, جان نکل گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے.
اتفاقاً بائی چانس صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سورج گرہن بھی لگ گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچے کی وفات کے اوپر اتفاقاً جب یہ معاملہ بھی ہوا سورج گرہن کا تو لوگوں نے چہم گوئیاں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو سورج بھی غم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا شریک ہے, وہ بھی اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات کا غم منا رہا ہے. اور یہ چہم گوئیاں بہت زیادہ طول پکڑ گئی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ منبر پر آئے, خطبہ پڑھا, لوگوں کو متوجہ کر کے کہا لوگوں یہ بات یاد رکھو, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, ان کو کسی کے جینے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں گے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اس واقعے کو سن کر ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا, ایک بہت بڑا عیسائی تھا, یہودی عالم, مطلب عیسائی اور یہودی بیسیکلی ایک کتاب ہے تو بس اوقات میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہ بہت بڑا آدمی اس واقعے کو سن کر مسلمان ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو عجیب بات ہے, ہر دور کے اندر آپ ابھی بھی آپ غور کر لیں, جتنے بھی فرقے ہیں سارے کے سارے فرقے اپنے آپ کو کسی نہ کسی انسان کی طرف منسوب کرتے ہیں, کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو سمجھنے کے لیے دیکھ لیں, جیسے فقہ جعفریہ, اہل تشیع اپنے آپ کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, فقہ حنفیہ میں امام ابو حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, فقہ شافعی, فقہ حنبلی, اسی طرح جتنے بھی فرقے ہیں, قادیانی, علامہ قادیانی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو جتنے بھی فرقے ہیں ان کی نسبت کسی نہ کسی آدمی کی طرف ہوتی ہے. اور ہمیشہ سے یہ اصول ہے, کوئی سیاسی پارٹی ہو یا مذہبی پارٹی ہو, وہ اپنے امیر کی, اپنے بڑے کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, اس کے قصیدے پڑھیں گے, اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے. اس یہودی عالم نے جب یہ چیز دیکھی کہ یار یہ کمال ہے, ایک موقع بنا ہوا ہے مدینے کے اندر, ایک موقع بنا ہوا ہے مکے کے اندر کہ سورج گرہن لگا, لوگوں نے خود بخود چین گوئیاں شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میرے بیٹے کی غم منا رہا ہے, لوگوں نے خود بخود یہ کام کرنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں اس کا میرے بیٹے کی وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ نبی بالکل سچا نبی ہے. اگر یہ سچا نہ ہوتا تو لوگ تو تعریف کر رہے تھے. دنیا کا اصول ہے, ہر امیر, ہر لیڈر اپنی تعریف پسند کرتا ہے, تو نبی کی تعریف ہو رہی تھی وہ بھی پسند کرتے, لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی کس کی طرف موڑ دیا, اللہ کی طرف. اللہ کی قسم یہ نبی سچا نبی ہے, یہ لیڈر نہیں ہو سکتا, یہ کسی اور چیز کی تنظیم کا یا جھوٹا بندہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ جھوٹا ہوتا تو یہ کیا کرتا, اپنے لیے پسند کرتا کہ تعریفیں ہوں. لیڈر بھی یہ پسند کرتا ہے میرے لیے تعریفیں ہوں. یہ سچا رسول ہے, اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے, اپنے میمے کی پرواہ نہیں ہے, اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں, بلکہ ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. تو یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو میرے بھائی یہاں سے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ یہ سورج چاند کا تعلق اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ہے, کسی کے جینے مرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے یہ واقعات بالکل جھوٹے اور من گھڑت ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے تو جی سورج جو ہے وہ طلوع ہی نہیں ہو رہا تھا. یہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی, اللہ کے نبی نے اشارہ کیا, سورج واپس اپنی جگہ پہ آ گیا, عصر کی نماز ٹائم پر انہوں نے پڑھی. ایسا کچھ نہیں ہے, سب فضول من گھڑت باتیں, ایک بھی ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں. تو یہ میرے بھائیوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, ان کو کسی کے جینے اور مرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی مہینہ سوگ والا نہیں ہوتا, کوئی مہینہ اس طرح کا نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں اس سے اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام کا یہ مزاج ہے کہ کسی کی خوشی یا غمی کو منایا جائے, خوشی یا غمی کو ہر سال سیلیبریٹ کرنا, کیا اسلام کا یہ مزاج ہے؟ اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سارے لوگ فوت ہوئے, بہت ساری بڑی بڑی ہستیاں پیدا بھی ہوئی, اور بہت سارے علاقے بھی فتح ہوئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اپنی پوری زندگی کے اندر آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ ہر سال کسی کی پیدائش کی خوشی منائی ہو. اسی لیے برتھ ڈے منانا یہ عیسائیوں کی بالکل رسم ہے, مسلمانوں میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہر سال خوشی سیلیبریٹ کرنا کس چیز کی, ہر سال آزادی کی خوشی منانا, فتح مکہ سے بڑی آزادی بھی کوئی ہے, لیکن نہیں, کوئی ایک واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں دن کو منایا ہوا کہ اس دن ہم نے مکہ فتح کیا تھا, کسی دن کو منایا ہوا اس دن میرا فلاں بیٹا پیدا ہوا تھا, کسی دن کو منایا ہوا اس دن فلاں بندہ فوت ہوا تھا. یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا مزاج کیا ہے, آپ غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، بڑے دور دور تک علاقے فتح ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تربیت یافتہ ساتھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھتا ہے اپنے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لکھا، دو لکھا جائے بات، اپنے گورنروں کو خط تو لکھنے پڑتے ہیں. اس دور میں کون سا فون تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کافی دور رہتے تھے کوفے میں، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ گزارش کی خط میں کہ اے امیر المومنین، بڑی مشکل پیش آتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی خط پہلے پہنچتا، کوئی بعد میں پہنچتا، پتہ نہیں چلتا کون سا پیغام آپ کا پہلے آیا تھا، کون سا پیغام آپ کا بعد میں آیا ہے. سفر لمبا ہونے کی وجہ سے گھوڑوں پہ سفر ہونا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی غلطی کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے کوئی پہلے پہنچ جاتا ہے، کوئی لیٹ پہنچ جاتا ہے، تو اس چیز میں مشکل پیش آ رہی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے خطوط کے اوپر تاریخ لکھ دیا کریں، اپنے خطوط کے اوپر تاریخ لکھ دیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس طریقے کو لکھنے کے لیے بڑی آسان سی بات تھی. عیسوی کیلنڈر چل رہا تھا نا، جیسے ہمارا عیسوی کیلنڈر چلتا ہے، 2023 چل رہا ہے، تو عیسوی کیلنڈر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسوی کیلنڈر کی تاریخ لکھ سکتے تھے، نہیں لکھی. اس وقت بکروی سن بھی تھا، بہت سارے اس طرح کیلنڈر، کیسے روم کا سب چلتا تھا. اس دور میں ایرانی سلطنت تھی، تو جتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کے اپنے اپنے کیلنڈر چل رہے تھے. لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے ایک انسان خود مختار ہے یا غلامی کی سوچ رکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کافر کے کیلنڈر کو فالو نہیں کیا، بلکہ اپنی مجلس شورا کی میٹنگ بلائی اور اس شورا میں یہ بات ذکر کی کہ ابو موسیٰ کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ لکھنی چاہیے. تو بتائیں کیا کریں؟ اب صحابہ کرام، یہ مجلس شورا کے اندر تقریباً کافی سارے جو حضرت عمر کے تھے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام اور بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے، سوائے عبداللہ بن عباس کو. بہرحال ان سب صحابہ نے مل کر حضرت عمر کو یہ تجویز دی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی نا، وہاں سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں. اب ذرا غور کریں، عیسائی کیلنڈر کب شروع ہوا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اسی طرح کسی کیلنڈر کا تعلق کسی کی پیدائش کے ساتھ ہے، کسی کیلنڈر کا تعلق کسی کی وفات کے ساتھ ہے. لیکن مسلمانوں نے جب اپنے کیلنڈر کا آغاز کیا، کسی کی پیدائش کے ساتھ نہیں جوڑا، کسی کی وفات کے ساتھ نہیں جوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، اسے لکھ سکتے تھے، نہیں جوڑا. بلکہ سارے صحابہ اس چیز پر متفق ہوئے کہ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ کسی کی پیدائش کو، کسی کی فوتگی کو، یا کسی جشن کو یا کسی فتح کو ہر سال منایا جائے. اسی لیے انہوں نے اسلام کے مزاج کو سمجھتے ہوئے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے کیا. ہجرت نہ کسی کی پیدائش ہے، نہ کسی کی فوتگی ہے، نہ کسی کی فتح ہے، بلکہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا تو یہ بات کہی کہ لوگوں، جب بھی ہم تاریخ لکھیں گے ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح ہونی چاہیے کہ اگر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے تمہیں علاقہ چھوڑنا پڑے، علاقہ چھوڑ دو. بچے قربان کرنے پڑے، بچے قربان کر دو. اپنی اولاد قربان کرنی پڑے، بیوی بچے قربان کرنے پڑے، ماں باپ قربان کرنے پڑے، مال و دولت قربان کرنی پڑے، کر دو. سب کچھ قربان کر دو، اپنا اسلام بچا لو. سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی خاطر ہجرت کر کے چلے جاؤ. اپنا ایمان کسی صورت نہ ڈول لیتے نا. ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا. اور یہ سبق دے کر ہجرت کے ساتھ ہی مسلمانوں کے کیلنڈر کا آغاز کیا. آپ اسلام کے مزاج کو ذرا دیکھیں. عید الفطر کا تعلق کس چیز کے ساتھ؟ کسی کی پیدائش کے ساتھ، کسی کی وفات کے ساتھ نہیں، بلکہ عید الفطر کا تعلق رمضان کی نیکیوں کے ساتھ کہ اللہ پورا مہینہ تمہیں ہمیں رمضان کا موقع دیا، نیکیوں کا موسم بہار تھا، ہم نے کوششیں کی، پھر اللہ نے عید الفطر کا دن دیا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اب یہ جو عبادتیں ہم نے کی تھی ان کو قبول کر. اسی طرح عید الاضحیٰ کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ بہت بڑی قربانی کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز اپنے بیٹے کی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری چلائی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو عید الاضحیٰ کے موقع پر رسم کو جاری کر دی کہ لوگوں جب تم چھری چلانے لگو تو تم یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر تمہیں اپنا اسلام بچانے کے لیے دنیا کے سب سے قیمتی چیز پر اپنے ہاتھ سے بھی چھری چلانی پڑے، چلا دو. اسلام کو نہ ضائع ہو گیا. اور یہی سبق عید الاضحیٰ پہ ملتا ہے. تو میرے بھائیوں، مختصر کہنے کا مقصد یہ وقت کم ہے،
اگر مزید کسی کو دلائل چاہیے تو انشاءاللہ جمعے کے بعد میں یہ بھی بیٹھا کریں، ڈسکشن کیا کریں، اچھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کسی کی پیدائش کو، کسی کی فوتگی کو یا کسی فتح کے دن کو بار بار منایا جائے۔ اب ہم تھوڑا سا فوتگی کی طرف آتے ہیں کیونکہ شہادت کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے۔ یا آپ دیکھیں اسلام کی سب سے پہلے جو شہید ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا گیا؟ پہلے ان کو باندھ دیا، بھوکا پیاسا تکلیفیں دی جا رہی، مارا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں پہ آئے تو کہا صبر علی یاسر، علی یاسر صبر کرنا، موعدکم الجنہ، تم سے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، صبر کرنا۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے کیا کیا؟ ننگا بالکل بہنا حالت میں اس کے جوان بیٹے کے سامنے لا کے خون پہ باندھ دی۔ سمجھو ادھر بیٹے کو باندھا ہوا تو ماں کو سامنے باندھ دی۔ سوچے ذرا ایک لمحے کے لیے کتنی تکلیف کا عمل ہوتا ہے۔ اور پھر صرف یہی پر بس نہیں، مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی اور دونوں اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑا کر دیا، ایک کو مشرق کی جانب ایک کو مغرب کی جانب۔ اب بھی کہہ رہے ہیں سمیہ اسلام چھوڑ دے تجھے بخش دوں گا۔ اتنی تکلیفیں دینے کے بعد بھی، اس حالت میں باندھنے کے بعد بھی آفر کی گئی سمیہ اسلام چھوڑ دے تجھے آزادی مل جائے گی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، اس نے ایک نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ کے اندر مارا اور ادھر سے اونٹوں کو دوڑا دیا، اونٹ دوڑے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹ کے 2 ٹکڑے ہو کے گر گئے، جوان بیٹا سامنے بندہ ہو گیا۔ اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے اگر آپ سوچیں تو آپ کا یہ ذہن ہل کے رہ جائے گا، دماغ برداشت نہیں کر پائے گا کہ اتنی بڑی تکلیف۔ اور قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اسلام کا یہ مزاج ہوتا فوتگی کو منانا یا شہادت کو منانا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید ہیں اور بڑی سختی اور اذیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اس شہید کو ضرور منایا جاتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، کسی نے بدر کے موقع پر ایک صحابی سے پوچھا تمہارے اندر وہ کون آدمی تھا جس نے اپنے سینے پر مور کا پنکھ لگایا ہوا تھا، شتر مرغ کا پنکھ لگایا ہوا تھا؟ اس نے کہا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا۔ کہا یار کمال آدمی تھا، اس نے تو کفار کی صفوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جدھر چاہتا تھا لاشیں بچھاتا جا رہا تھا۔ بدر کے اندر سب سے زیادہ جس نے ہماری صفوں کو ادھیڑ کے رکھا وہی حمزہ ہے، اور اس کا ان کو پتا تھا۔ غزوہ احد کے اندر جب وہ دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، باقاعدہ طور پر کچھ حبشیوں کو، کچھ غلاموں کو تیار کر کے لائے کہ تم نے حمزہ کو مارنا ہے بس۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، شہید کرنے کے بعد مسلح کیا گیا، ہاتھ پاؤں ناک مونڈ کان کاٹے گئے۔ اتنی بری حالت کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی پھپھی نے اجازت مانگی کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ لوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری پھپھی کو منع کرتا وہ صبر نہیں کر پائیں گی، اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گی۔ اور فرمایا لوگوں یاد رکھنا میری امت کے سارے شہیدوں کا سردار یہ حضرت حمزہ ہے، سید الشہداء، شہداء کا سردار۔ اللہ کی قسم اگر اسلام کا یہ مزاج ہوتا کہ شہادت کو منانا ہے تو حضرت حمزہ کی شہادت کو ہر سال اللہ کے نبی منایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو، بڑی بڑی یہ شہادت داستان یاد رکھنا۔ اسلام ایک ایسا پودا ہے جس کو پانی دے کر نہیں، صحابہ نے اپنا خون دے کر اس پودے کو اگایا ہے۔ یہ درخت صحابہ کے خون سے بنا ہے۔ اسلام کی داستان پانی سے نہیں، سیاہی سے نہیں، صحابہ کے خون سے لکھی گئی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، کیونکہ یہ وہ نفوس قدسی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر کے رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کا مالک، وہ عمر جو جس رستے پہ چلے جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ڈر کے وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سا عمر؟ جس کے خواہش کے مطابق آسمان سے کئی دفعہ قرآن نازل ہوا۔ یہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں نا، یہ پردہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے تجویز دی کہ امیر المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں کفار آتے ہیں ہم سے ملنے، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ اپنی عورتوں کو تو پردہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کر کے مومن عورتوں کو بڑی حکم نازل کر دیا۔
اسی طرح اور تقریباً 11-12 جگہوں پر، بعض مقامات پر 15 جگہوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہش کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اتنا عظیم ساتھی، وہ بندہ جب فوت ہوا، شہید ہوا تھا نا، اللہ کی قسم صحابہ نے اس کی شہادت کو بھی نہیں کہا، بڑے دردناک طریقے سے شہید ہوا۔ اس کے جب خنجر مارے تھے اس جگہ پر، دودھ پلاتے تھے، یہاں سے نالیوں سے باہر گر جاتا، جو بھی منہ میں ڈالتے تھے نالیوں سے باہر نکل جاتا، صاف پتا چل گیا امیر المومنین بچ نہیں پائیں گے، بڑی آنتے ہی کرتے چکی تھی، اور 3-4 دن زخموں کی حالت میں رہنے کے بعد فوت ہوئے۔ لیکن صحابہ میں سے کسی صحابی نے منایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں 40 دن نظر بند کر دیا گیا، 40 دن نظر بند کرنے کے بعد اس کو مارا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کسی صحابی نے منایا؟ حضرت علی نہیں منایا۔ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ بار بار کسی کی خوشی کو، کسی کی غمی کو، کسی کی فتح کو، کسی کی پیدائش کو بار بار منایا جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اور اگر یہ مزاج ہوتا، اب یقین کریں، تو پھر تو سال میں کوئی دن خالی نہ ہوتا، کوئی دن خالی نہ ہوتا، پھر کبھی کس کی شہادت منا رہے ہوتے، کبھی کس کی، کبھی کس کی، کبھی کس کی، کبھی کس کی پیدائش، کبھی کس کی پیدائش، کبھی کس کی پیدائش۔ تو اسلام کا میرے بھائیوں یہ مزاج نہیں ہے۔ اسی لیے آج میں نے حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بالکل بیان نہیں کیا، حالانکہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ ان دنوں میں پیغام بھی ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو فوت ہوئے ہیں، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر جمعہ پڑھائیں۔ بھی اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر پڑھائیں گے تو پھر اس کا مطلب پھر باقیوں کے ساتھ زیادتی بھی، جب حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو پھر اس پہ بھی پڑھانا چاہیے، پھر جب حضرت عثمان فوت ہوئے پھر اس پر بھی پڑھانا چاہیے، پھر جب حضرت علی فوت ہوئے اس پر بھی پڑھانا چاہیے، پھر جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تب تو پورے سال میں پھر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی موقع پر فوت ہوئے، پھر ہر صحابی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ تو پھر طریقہ غلط ہے نا کہ ہم نے احتجاج کریں، جلوس نکالیں کہ عمر کی فوتگی پر، عمر کی شہادت پر چھٹی کا اعلان کرو، کہ کیوں ابوبکر سے لے لیتے، کیا حضرت عثمان سے لے لیتے؟ نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ مقابلے میں آ کر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ بھی دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ مناتے ہو، ہم اکثر ان سے یہ اعتراض کرتے ہیں بھی صرف حضرت حسین کی شہادت کیوں مناتے ہو؟ اگر آپ کے مسلک میں، آپ کے مذہب میں جائز بھی ہے تو پھر حضرت حسن کی شہادت بھی مناؤ، ان کو بھی تو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ حضرت علی کی شہادت کو بھی مناؤ، ان کو بھی تو شہید کیا گیا، تو صبح کی نماز کے ٹائم حملہ کر کے شہید کیا گیا۔ پھر اور بھی بعد میں کتنے امام فوت ہوئے، ان کی بھی شہادت کو مناؤ۔ لیکن نہیں، بس مقصد یہ ہے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگوں کو یاد رکھو، کلمۃ حق نریدہ بہ الباطل، لوگ باتیں بڑی سچی کرتے ہیں لیکن مراد باطل ہوتے ہیں۔ بات بڑی اچھی ہوتی ہے، کام بڑے اچھے کر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، نعرے بڑے اچھے کر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ریلیاں احتجاج بڑے اچھے ناموں کی ہوتی ہیں، لیکن اصل میں پروموشن کسی اور چیز کی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے، سمجھے اس بات کو، کہ کبھی عمر کے نام پہ، کبھی کسی حرمت کے نام پہ، کبھی کس نام پہ، لیکن اپنے جھنڈوں کے ذریعے اصل میں پروموشن اپنی جماعت کی ہے، اپنی تنظیم کی ہے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنا۔ لوگوں کو یاد رکھو، کلمۃ حق نریدہ بہ الباطل، بہت سارے لوگ معاشرے میں باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن ان سے مراد ان کا باطل ہی ہوتا ہے، اصل در پردہ باتیں اور ہوتی ہیں۔ اور اس چیز کا سب سے زیادہ استعمال پہلے تشیع کرتے ہیں۔ کس بدبخت بندے کو اہل بیت سے محبت نہیں؟ اللہ کی قسم، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے نا، وہ 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، ایک بھی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن صرف اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، رسول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان نعروں کے پیچھے لگ کے ہم اس سے مراد باطل کام کریں، اور ان نعروں کے پیچھے لگ کے اصل مقاصد اور در پردہ اور کام کر رہے ہیں۔ خدا ان چیزوں کو سمجھیے۔ مسلمانوں ایک بات کو ذہن میں رکھو، اسلام کا مزاج قرآن و سنت کی طرف ہے۔ اسلام گھما پھرا کر تمہیں آسمانی تعلیمات کی طرف لے کر آتا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اولیاء کی پیروی نہ کرنا۔ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو بہت زیادہ ماننا شروع کر دیا، جیسے ہم بھی اب مانتے ہیں۔ ہمیں دین کا کیا پتہ ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، جو بندہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا، اللہ کی قسم اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس کو اپنے مولویوں کا بتایا ہوا دین پتہ ہے، اب پتہ نہیں وہ کس مولوی کا چڑھا ہوا صحیح پتہ ہے کس غلط پتہ ہے، یہ تو اس کو پتہ ہونا۔
آسمان سے تو قرآن نازل ہوا تھا، احادیث نازل ہوئی تھی، تجھے قرآن نہیں آتا، تجھے حدیث نہیں آتی، تجھے کہاں سے دین کا پتہ چل گیا؟ اور یہی ہماری خرابی کی بنیادی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ یہودیوں عیسائیوں نے کیا کیا؟ اپنے علماء کی باتوں کو بغیر دلیل کے ماننا شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے۔ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا گویا ایسے ہے جیسے وہ تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اولیاء کی بات نہیں ماننی، بلکہ جو نازل ہوا اس کی بات مان لی۔ اسی لیے خدا را اسلام سمجھنا چاہتے ہو نا، اسلام کو سیکھنا چاہتے ہو، آؤ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، آؤ احادیث کا مطالعہ کرو۔ اللہ کی قسم آپ کو دین کی اصل سمجھ آئے گی، اور جب دین کی سمجھ آئے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ خون کے آنسو ہوگے، دکھی ہوگے یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اسلام کا نام لیا جاتا ہے، حقیقت میں اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔